اکلوتی ستارہ کا رشتہ بیرون ملک طے کیا ہوا؟ ستارہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ بارات آئی تو سہیلیوں کی خسر پھسر سن کر ستارہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بھاگ کر کھڑکی میں آئی اور اپنے دولہے میاں کو دیکھا جو ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ایک ٹانگ دوسری سے کافی چھوٹی تھی۔ ستارہ کی کزنیں اور سہیلیاں اس کی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ تبھی ستارہ کمرے سے باہر نکلی اور برے حال میں 23 برس کی ہو چکی تھی اور مجھ سے چھوٹی میری تمام کزن کی شادی ہو گئی تھی۔ میرے خاندان میں یہ رواج تھا، لڑکیوں کو جلدی رخصت کر دیا جاتا تھا۔ میں اکلوتی تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی۔ ابھی تک نہ میرا رشتہ ہوا تھا نہ ہی منگنی۔ شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، مگر اب مجھے عجیب لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں اس سوسائٹی میں اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ کسی بھی طرح کی محفل ہو، میری شادی کی بات ہونا لازمی ہو چکی تھی۔ میں تعلیم یافتہ تھی، لیکن اس کے باوجود میں ان باتوں سے متاثر ہو رہی تھی۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی امی سے بات کروں گی، کیونکہ مزید اب انتظار کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ وہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں اور میری شادی کریں۔ 23 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کسی بھی لڑکے کو اپنے لیے پسند نہیں کیا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ ان کی عزت میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ ابھی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور امی داخل ہوئی تھی۔ میں نے خود میں آج بہت ہمت پیدا کر کے فیصلہ کیا تھا۔ وہ اندر آئی اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں حیران ہوئی، اچانک انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے بستر پر واپس بٹھاتے ہوئے بولی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ برا نہیں منانا، لیکن اب تمہاری زندگی کے لیے ہمیں اس ظالم فیصلے کو لینا ہوگا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مزید بولی، ایک رشتہ بیرون ملک سے آیا ہے۔ لڑکا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، تعلیم یافتہ ہے اور بہت امیر ہے۔ تمہارے بابا اس رشتے کے حق میں ہیں۔ میں اور تمہارے بابا کل گئے تھے۔ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم مارکیٹ جا رہے ہیں۔ دراصل ہم تمہارے رشتے والے کے گھر گئے تھے۔ لڑکا اور ان کا خاندان ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ تمہارے بابا جلد بازی میں شادی کی تاریخ بھی رکھائے ہیں۔ بیٹا، میں امید کرتی ہوں تم ہمارا مان نہیں توڑو گی۔ تم نے آج تک کبھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم سے یہی امید ہے آگے بھی۔ تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی جو ہمارا سر جھکائے۔ تمہاری طرف سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تمہارے بابا نے 2 مہینے بعد کی تاریخ طے کی ہے۔ اس درمیان تمہاری شادی کی تمام تیاریاں ہو جائیں گی اور بیرون ملک جانے کے لیے تمام کاغذات بھی تیار کر لیے جائیں گے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ میں ان کو کہنا چاہتی تھی کہ امی، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، لیکن فی الحال میں نے ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا جو مجھے شرمندہ کرتا۔ میں نے سر جھکا کر صرف اتنا ہی بولا تھا، آپ کو جیسا مناسب لگے، میرا فیصلہ آپ دونوں کے حق میں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی، امی، مجھے لڑکے کی تصویر تو دکھا دیں، اس کا نام تو بتا دیں، لیکن شرم آڑے آ گئی تھی۔ ہمیشہ ہی میں نے اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام کیا تھا۔ مذاق میں بھی کبھی امی سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی آج میں اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر کچھ نہیں بول پائی تھی۔ کہتے ہیں لاڈلے بچے ماں باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنی ماں اور بابا کے بہت قریب تھی، لیکن ایسے معاملات میں بے حد دور تھی۔ مجھے حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ ابھی تک میرے ماں باپ میری شادی کا سوچتے بھی نہیں تھے اور اب اچانک میری شادی بھی طے کر دی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ شاید انہیں بھی
احساس ہو گیا تھا کہ لوگ اب باتیں بنا رہے ہیں اور اس سوسائٹی میں اگر رہنا ہے تو ان معاملات کے بارے میں سوچنا ہی ہوگا۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکال کر اپنی سب خاص دوست کو اپنی اتنی بڑی خوشی کا بتایا تھا، جبکہ اس نے بھی آگے سے یہی حیرانگی ظاہر کی تھی، تمہارے ماں باپ کل تک اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے تھے اور اب اچانک اتنا بڑا فیصلہ۔ میرے خیال میں تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے، لڑکے کے بارے میں تفصیل نکالو، تمہیں اس کے ساتھ ایک پوری زندگی گزارنی ہے، ایسے آنکھیں بند کر کے شادی مت کرو۔ جبکہ اس کی باتیں واقعی سوچنے کے لائق تھی، مگر فی الحال میں اس رشتے کو لے کر اس حد تک خوش تھی کہ میں کسی کی بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور وہ وقت بھی آ گیا تھا جب گھر میں خوشی کے ساتھ اداسی کی بو بھی پھیل چکی تھی۔ آج میری شادی تھی، امی بابا نے مجھے گھر سے ہی رخصت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ خاندان میں اس حوالے سے کافی باتیں ہوئی تھی کہ اکلوتی بیٹی ہے، اس کے باوجود گھر سے رخصت کر رہے ہیں، اتنی بھی کیا کنجوسی، پیسہ کیا قبر میں لے کے جانا ہے۔ میں نے بھی دبے دبے انداز میں امی کے سامنے احتجاج کیا تھا، شادی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، سب باتیں بنا رہے ہیں، میری دوست بھی مجھ سے یہی کہہ رہی ہے کہ شادی تو حال میں ہوتی ہے، آپ اس طرح مجھے گھر سے کیوں رخصت کر رہی ہیں۔ مگر امی نے صرف اتنا بولا تھا، تمہارے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہے، انہیں زیادہ بکھیڑا نہیں چاہیے، سسرال والوں کی بات سننی پڑتی ہے۔ میری خود بہت خواہش تھی، لیکن بیٹا اب مجبوری ہے۔ امی کی بات میں دم تھا، واقعی اگر ہم سسرال والوں کے خلاف جا کر کسی بھی قسم کا فیصلہ کرتے، وہ آگے میرے لیے مشکل پیدا کرتا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، گھر میں آرام سے رخصت ہو سکتی تھی، مہمان بھی اچھے خاصے گھر میں جمع ہو سکتے تھے۔ دن تیاریوں میں ہی بیت گیا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری سہیلیاں، میری کزنز سب آگے پیچھے تھے، سب خوش تھے اور اب میری بھی شادی ہو رہی ہے۔ ان میں کچھ مجھ سے بڑی تھی جن کی شادی ہو چکی تھی، کچھ مجھ سے چھوٹی تھی جو مگنی شدہ تھی، کچھ شادی شدہ تھی اور کچھ کنواری تھی۔ میں بھی خوش تھی، آج میں بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤں گی جو شادی شدہ ہے۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، میرا دولہا دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کے گھر والے کیسے ہوں گے۔ عجیب اتفاق تھا، شادی کو 2 مہینے کا گیپ ملا تھا، یعنی رشتے کے بعد 2 مہینے تک تیاریوں میں وقت گزرا تھا، لیکن اس درمیان ایک دفعہ بھی میرے سسرال والے گھر نہیں آئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے پسند کہاں کیا تھا، یہ بات بھی مجھے نہیں معلوم تھی۔ میں نے امی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن شرم آڑے آ گئی تھی اور میں چپ ہو گئی تھی، اور اچھا ہی تھا، وہ لوگ آتے بلا وجہ کا مجھے سج کر ان کے سامنے بیٹھنا پڑتا۔ انہی سب چیزوں کو سوچ کر میں نے امی پر بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ابھی میں انہی چیزوں کو سوچ رہی تھی جب اچانک میری کزن کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، بارات آ چکی ہے، دولہے کو دیکھا تم نے؟ ان کی دھیمی سرگوشی سن کر میں نے فوراً ان کی طرف سر گھمایا تھا، جبکہ دوسری کزن اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مار کر خاموش کروا چکی تھی۔ ان کا یہ مشکوک انداز میری آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں تھا، میرا دل پریشان ہوا تھا، جبکہ باقی کزن بھی کھڑکی کے پاس چلی گئی تھی اور ان سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ کچھ لوگ سرگوشی میں بات کر رہے تھے اور کچھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا اور میں اپنا لہنگا سنبھال کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری ایک شادی شدہ کزن میرے قریب آئی اور بولی، تمہیں اس بارے میں معلوم ہے یا تم سے یہ بات چھپی ہوئی ہے؟ میں بولی، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ بولی، دولہے کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟
ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں اتنا بولی، صرف نام بتایا ہے امی نے، سلیمان ہے، اور کچھ نہیں جانتی، نہ انہیں دیکھا ہے۔ میں آج ان سے پہلی بار ملوں گی۔ وہ بولی، تم پاگل ہو؟ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آنکھیں بند کر کے ہی لے رہی ہو؟ ماں باپ پر یقین کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اتنا اندھا یقین انسان کو سوائے ذلیل کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ کھڑکی سے دیکھو جا کر۔ ان کی بات سن کر میں فوراً کھڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے جیسے ہی باہر کی طرف جھانک کر دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو، قدموں میں جان نہیں رہی تھی۔ میں بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ میری اسی کزن نے مجھے فوراً تھام لیا تھا۔ وہ بولی، تمہیں اس بارے میں واقعی نہیں معلوم تھا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تمام لڑکیاں مجھے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل میرا شوہر معذور تھا۔ ایک ٹانگ اس کی چھوٹی تھی اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ بارات بہت دھوم دھام سے لائی گئی تھی، مہمان بھی کافی سارے تھے اور گاڑیاں بھی مہنگی ترین تھی۔ لیکن ایسے کیسے میرے ماں باپ میری شادی ایک معذور سے کروا سکتے ہیں؟ میں مکمل صحت یاب تھی، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بے اختیار اپنے آپ کو کی نفی کی تھی اور فوراً اپنا لہنگا سنبھال کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری پوری زندگی کا سوال ہے، مجھے آگے اس سوسائٹی میں آگے بڑھنا ہے۔ بے شک میں شادی کر کے بیرون ملک چلی جاؤں گی۔ میرا مستقبل خطرے میں ہے۔ میں اپنے مستقبل کے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتی۔ یہی سوچ کر میں باہر آئی تھی۔ باراتی اندر آ گئے تھے اور سب ایک دوسرے سے مل کر باتیں کر رہے تھے۔ چھوٹا سا اسٹیج جو میرے اور میرے شوہر کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کے بھائی وغیرہ ان کے قریب ہی تھے۔ امی نے جیسے ہی مجھے کمرے کے پاس دیکھا، وہ فوراً بولی، میرے قریب آئی تھی۔ میں بولی، یہ کیا تماشا ہے؟ امی، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آج میری زبان کسی شرم کے لحاظ میں خاموش نہیں ہوئی تھی۔ امی میری بات سنتے ہی میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی تھی اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، پاگل ہو چکی ہو؟ کیا تماشا لگا رہی تھی؟ باہر ان کا لہجہ سخت تھا۔ تمام لڑکیاں ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، تماشا تو آپ نے میری زندگی کا بنایا ہے۔ کیسے انسان سے آپ میری شادی کرنے والی ہیں؟ وہ ٹانگ سے معذور ہے۔ وہ بولی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک امیر رئیس زادہ ہے، دنیا جہان کی دولت ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ بے وقوفی مت کرو اور اپنے نصیب پر خدا کا شکر ادا کرو۔ ان کی بات سنتے ہی میں بولی، کس بات کا شکر ادا کروں؟ کہ میری شادی ایک معذور سے ہو رہی ہے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ شکل و صورت کی اچھی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میرے باپ کے پاس دولت ہے، کہ کسی چیز کی مجھے کمی نہیں ہے۔ آپ کیسے میری شادی ایک معذور کے ساتھ فکس کر سکتی ہیں؟ آپ باہر جائیں اور ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ میری طرف سے امی نہ ہے، میں شادی نہیں کرنے والی۔ یہ کہتے ہی میں اپنا زیور اتارنے لگی تھی جب اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاید انہیں صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اگر لڑکی راضی ہی نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی؟ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، ایسا مت کرو، ہماری عزت داؤ پہ مت لگاؤ۔ تمہارے بابا جیتے جی مر جائیں گے، پورا خاندان جمع ہے، یہ لوگ بہت امیر ہیں، بہت زیادہ ان کے تعلقات ہیں۔ اگر اس طرح شادی کو ختم کیا گیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، امی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ میری زندگی ہے، ایسا مت کریں۔ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں میں غلط باتیں کر رہی ہوں۔ مجھے اس طرح کسی کو نیچا دکھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن امی، میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں۔
میں ایک صحت مند صحت یاب انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ منع کر دیں۔ میں نہیں کر سکتی، میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ ہر انسان کو زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے اور ہر شخص کو اسے بھرپور طریقے سے جینے کا حق ہے۔ جبکہ میری ماں ایک دم میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں بے اختیار پیچھے ہوئی تھی۔ تمام لڑکیاں ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ امی روتے ہوئے بولی، ایسا مت کرو، ہماری عزت کو دو پر مت لگاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم ابھی اپنی زندگی کے حوالے سے ایک اور سچ سے ناواقف ہو۔ میں نے کبھی تمہارے سامنے کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن تم اپنے ایک بہت بڑے سچ سے ناواقف ہو۔ تمہاری شادی بہت عزت دار گھرانے میں ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے تماشا مت بناؤ، نہ اپنا اور نہ ہمارا۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اگر وہ معذور ہے تو اس میں اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی تھی، میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ میری ہر بات کو ختم کر چکے تھے۔ میں ان کے پاس زمین پر بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا تھا اور ان کی گلے لگ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت انہوں نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی تھی اور میں خاموشی سے واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چلی گئی تھی۔ میری سہیلیاں، میری کزن سب مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے قریب آ کر مجھے حوصلہ دیتی، اور اس وقت مجھے کسی کے حوصلے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس وقت ہر بات میرے لیے بے معنی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں نے لاڑ بھری زندگی گزاری تھی۔ مجھے یہی خواب دکھائے گئے تھے کہ ایک خوبصورت انسان میرا شوہر ہوگا۔ میری اکثر سہیلیاں کہتی تھی، تمہارے اماں ابا تمہارے لیے کوئی شہزادہ تلاش کریں گے، اتنی خوبصورت، وہ اتنا امیر ہو، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اور مجھے جو مل رہا تھا اس نے میرا سر جھکا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابا مولوی صاحب کے ہمراہ داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ گھر کے کچھ مرد حضرات بھی موجود تھے اور گواہ بھی تھے۔ مولوی صاحب جب نکاح کی کلمات دہرا رہے تھے، میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ ایک انسان اگر کسی معذور سے بھی شادی کرتا ہے تو اس کا دل اتنا نہیں گھبراتا ہوگا، لیکن میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ آخری موقع پر بھی میرا دل چاہ رہا تھا میں اس رشتے سے انکار کر دوں، میں بھاگ جاؤں، میں شادی نہ کروں، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر میں نے خاموشی سے نکاح قبول کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے مبارکباد کی آوازیں بھی آ رہی تھی، یعنی دولہے کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کے نام ہو گئی تھی جو مجھے پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آیا تھا۔ نہ جانے میری آگے کی زندگی کیسے گزرنے والی تھی۔ میری سہیلیاں اور میری کزنز مجھے تھام کر باہر لے آئی تھی اور میرے شوہر کے برابر میں مجھے بٹھا دیا گیا تھا۔ دل ابھی بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، البتہ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نامکمل انسان اسے اتنی خوبصورت عورت مل جائے، اس کی نظریں کیسے ہٹ سکتی ہیں؟ اچانک ہی مجھ میں غرور نے انگڑائی لی تھی، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی میرے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے۔ میری زندگی کیسے مکمل طور پر برباد ہونے والی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سزا کی بھینٹ چڑھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانا وغیرہ سب کو دیا گیا تھا اور پھر کچھ رسومات کے بعد مجھے رخصت کرنے کا اعلان ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، بابا کے گلے لگ کر بھی بہت روئی تھی۔ یہ غم رونا رخصتی کا نہیں تھا، بلکہ یہ غم اور رونا ایک نامکمل انسان کے مل جانے کا تھا۔ مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گیا تھا اور پھر میرے شوہر میرے برابر میں بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت بھی میں نے ان کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے تقریباً
10 दिन अपने ससुराल में रहना था और फिर मेरी फ़्लाइट बैरून मुल्क की थी। इन 2 महीनों के दरमियान ही कागज़ात ही मामलात भी मुकम्मल हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और हम मेरे शोहर के घर की तरफ रवाना हो गए थे। चंद लम्हे बाद उन्होंने नरमी से मेरे हाथ पे अपना हाथ रखा था। मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि एक लम्हे के लिए लगा कि हलक से बाहर आ जाएगा। वो नरमी से बोले, क्या बात है, आपने अभी तक मेरी तरफ एक दफ़ा नज़र उठाकर भी नहीं देखा? क्या आपको मैं पसंद नहीं आया? उनकी ये बात सुनते ही मैं हैरान हुई थी। वो शख्स मुझे कितनी गौर से देख रहा था कि उसको इस बात का भी एहसास हो चुका था कि मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। अब भी मेरी नज़रें झुकी हुई थी। वो मज़ीद बोला, क्या बात है, क्यों नहीं देख रही मेरी तरफ? मैं नामुकम्मल हूँ इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आया? इनकी बात सुनते ही मैंने गर्दन घुमाई थी। जो भी था वो मेरा शोहर था। मुझे उसके साथ एक ज़िंदगी गुजारनी थी। हमारा एक दूसरे से दिमाग मिलना बहुत ज़रूरी था। मैंने जैसे इसे देखा वो हसीन था। शक्ल सूरत में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी जिस्मानी कमी की वजह से मेरी नज़रें एक बार फिर नीचे झुक गई थी। वो नरमी से मेरा हाथ चलाते हुए बोला, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। पहली नज़र में पसंद आ गई थी और मोहब्बत हो गई थी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी मैं पसंद आऊँगा और तुम्हें भी मोहब्बत होगी। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे लिए दीवानी रहे। इनके ये अल्फाज धीरे धीरे मुझे बेचैन कर रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, ना हाँ कहा था और ना किसी बात की नफ़ी की थी। ड्राइवर अपनी धुन में था, उसे हमारी कोई परवाह नहीं थी। अमीर लोगों के ड्राइवर शायद ऐसे ही होते हैं, वरना आम ड्राइवर पीछे क्या हो रहा है ज़रूर ध्यान देते हैं। एक लंबी मसाफत तय करके हम मेरे शोहर के बंगले पर पहुंच गए थे। वो बंगला को नहीं, कोई महल था, इतना आलीशान कि मेरी आंखें हैरान कुन तौर पर बड़ी हो गई थी। पूरे घर में लाइटिंग थी, जगह जगह पर अनार रखे हुए थे। जैसे ही मैंने अपने कदम गाड़ी से बाहर निकाले थे, पूरा आसमान रोशनियों से नहा गया था। इतनी आतिशबाजी की गई थी कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल घबरा चुका था। ये बात तय थी, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत अमीर घराने का इंतखाब किया था, लेकिन ये बात भी छुपी हुई नहीं थी कि इन लोगों ने मेरे साथ मेरे हम सफ़र का इंतखाब करते हुए बहुत गलत किया था। मेरे शोहर मेरा हाथ थामकर अंदर की तरफ बढ़े थे। उनका लंगड़ाता हुआ जिस्म मेरा दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैंने बंगले के अंदर कदम रखा, फूलों की बरसात हुई थी, लेकिन मेरा दिल किसी चीज़ से मुतमिन नहीं हो रहा था। जब इंसान का दिल ही उचाट हो जाए, इसके लिए फिर कुछ भी कर दिया जाए, उसका दिल कहीं नहीं लगता। और अभी मेरा हाल कुछ ऐसा ही था। हमारा इस्तकबाल बहुत शानदार अंदाज में किया गया था और फिर एक बड़े से हाल में बैठाकर मेरी और मेरे शोहर की छोटी छोटी रसूमात की गई थी। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आराम करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। इनके साथ बैठकर जबरन मुझे मुस्कुराना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे शोहर को ही मेरा ख्याल आया और वो बुलंद आवाज़ में बोले, बस आप रश कम करें, मेरी दुल्हन को कमरे में पहुंचाएं, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। वो पहले ही अपने माँ बाप को छोड़कर उदास है, मज़ीद उसको थकाकर परेशान ना करें। इनके इस अंदाज पर मेरा दिल थोड़ा मुतमिन हुआ था। अगर वो शख्स नामुकम्मल था तो इसके पास एक मुकम्मल दिल मौजूद था और इसमें धड़कन भी थी जो अगले शख्स की तकलीफ़ को समझ रही थी। मुझे फ़ौरन मेरे शोहर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। उनकी बहनें मुझे बेड पर बैठाकर चली गई थी। मेरा लहंगा भी फैला दिया गया था। दिल अभी भी उदास हो रहा था। मैं चाहती थी बस मैं सो जाऊं। मुझे किसी भी किस्म का तलक अभी नहीं बनाना था।
مجھے وقت چاہیے تھا اس زندگی کو قبول کرنے کے لیے، لیکن فی الحال میں چپ تھی۔ میں کچھ بھی الٹا کہہ کر اپنے لیے مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انسان کی شروعات اگر غلط ہو تو آگے جا کر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اسی لیے چپ رہنے میں ہی عافیت تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مجھے عجیب سی کوفت ہوئی تھی۔ ان کا لنگڑانا میرا دماغ خراب کر رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے چل کر بیٹھے تھے اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے بولے، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کئی طرح کے سوال ہوں گے۔ آخر تمہارے ماں باپ نے اتنی بڑی سچائی تم سے کیوں چھپائی؟ دراصل میں ایک رئیس ہوں، میرے پاس دنیا جہان کی دولت ہے اور تمہیں اس بات کا اندازہ اب تک ہو چکا ہوگا۔ تمہارے ماں باپ تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ یہ سچائی تم سے چھپائی جائے۔ میرے ماں باپ، میرے گھر والے تمہارے پاس آ کر تم سے ملنا چاہتے تھے۔ آخر میری شادی کس سے ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، صرف تمہارے لیے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ ان کی بات سن کر اس بار میرا سر اٹھا تھا۔ ہماری نظریں ملی تھیں۔ جو بھی تھا وہ شخص دل کا بہت اچھا تھا۔ میں اپنی زندگی ایک معمولی بات پر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی اور دھیرے دھیرے میرے قریب آئے تھے اور میں نے اپنی جانب سے انہیں اجازت دے دی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر کھلی تھی۔ کچھ دیر تک بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا تھا کہ آج میرا سسرال میں پہلا دن ہے۔ میں نے کروٹ موڑ کر دیکھا، میرے شوہر کمرے میں نہیں تھے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، اس وقت وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، ارادہ ان کو دیکھنے کا تھا۔ ابھی میں واش روم کی طرف بڑھتی جب اچانک مجھے بالکونی سے باتوں کی آواز آئی تھی۔ وہ آواز میرے شوہر کی ہی تھی۔ لاشعوری طور پر میرے قدم اسی طرف ہی اٹھے تھے۔ میں قریب پہنچی تو ان کی آواز میری کانوں تک پہنچی تھی۔ ابھی فی الحال میں اس کا اعتماد جیتنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی بیرونی ملک لاؤں گا۔ 10 دن کا وقت ہے، تب تک تم آگے کے معاملات طے کر لو۔ مجھے ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ بات میری ہی ہو رہی تھی، لیکن وہ کس سے کر رہے تھے؟ شاید انہیں میں نظر آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے کال کاٹ دی تھی اور باہر آئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں بھی مشکل سے مسکرائی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور بولی، نہیں، صبح اٹھے تو آپ دیکھے نہیں۔ وہ بولے، چلو جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ آج پورا دن مجھے دیکھتی رہنا، میں کہیں نہیں جانے والا۔ جبکہ میں ایک بار پھر زبردستی مسکرا کر واش روم چلی گئی تھی۔ وہ انسان آج پہلی بار مجھے مشکوک لگا تھا۔ فی الحال میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، تیار ہوئی تھی اور ان کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ میرا ناشتے پر بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ سب نے مجھے منہ دکھائی کے تحفے دیے تھے۔ ناشتہ بہت شاندار تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک چیز عجیب تھی۔ مجھے میرے شوہر اور ان کے بھائیوں کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ آپس میں وہ لوگ نظروں ہی نظروں میں کوئی بات کر رہے تھے اور اشارہ میری طرف ہی تھا۔ میں تھوڑا گھبرائی تھی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر منظر سے ہٹ گئی تھی۔ کچھ تو عجیب تھا جو مجھے آج صبح سے ہی محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ امی بابا ایک دفعہ آئے تھے۔ امی نے مجھ سے خوب معافی مانگی تھی، لیکن میں نے ان سے کسی بھی طرح کی الٹی بات نہیں کی تھی۔ وہ میری ماں تھی، وہ میرا واقعی ایک مضبوط مستقبل چاہتی تھی۔ ہاں، البتہ میں نے
ان سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ امی آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ مجھے میری زندگی کے حوالے سے سچ نہیں معلوم، وہ کیا سچ ہے؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ ہوا تھا اور وہ بہت شاندار تھا۔ میری تو آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، اتنے لوگ، اتنا بڑا ہال، میں حیران تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بکھیڑا نہیں چاہتے۔ پھر اپنے فنکشن میں انہوں نے اتنا بکھیڑا کیوں کیا؟ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے منع کیا۔ لیکن نہ جانے مجھے کوئی گڑبڑ ضرور لگی تھی۔ فنکشن میں کئی طرح کے لوگ تھے، عجیب عجیب شکل والے، عجیب حلیے والے۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ یہی عالم میرے ماں باپ کا بھی تھا۔ دن اور تیزی سے بیت رہے تھے۔ 10 دن دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ اس درمیان میرے شوہر کے ساتھ میرے تعلقات اچھے رہے تھے۔ ان کا نرم لہجہ، نرم باتیں میرا دل موم کر رہی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان تمام حرکات کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی ہے، جو میری زندگی کو آگے جا کر بہت بڑی مشکل میں مبتلا کرنے والی ہے۔ ٹھیک 10 دن بعد میرا ویزا اور ٹکٹ آ گیا تھا۔ میرے شوہر مجھے میرے ماں باپ سے ملانے کے لیے لے آئے تھے، جبکہ میری ماں مجھے گلے لگاتے ہوئے ایک عجیب بات کہہ رہی تھی: میرا دل نہیں مان رہا تمہیں بھیجنے کو، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں خود نہیں جانتی۔ میں اپنی حالت سے خود بے چین ہوں۔ تمہارے بابا کا بھی یہی حال ہے؟ جن کی بات سن کر میں بولی: کچھ نہیں ہوگا، جب فیصلہ لے لیا ہے تو اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے میری زندگی کا ایک سچ نہیں معلوم؟ یہ بات بار بار میرے ذہن میں آتی ہے۔ امی میری بات سن کر بولی: میں جانتی ہوں تمہیں یہ سن کر بہت تکلیف ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تمہارے بابا تمہارے سگے باپ نہیں ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مزید بولی: تم گود لے کر پالی گئی ہو۔ 5 سال تک ہم نے اولاد کی بہت دعائیں کی تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا کہ ہم دونوں ماں باپ نہیں بن سکتے، تب میں نے تمہیں گود لیا تھا۔ اس وقت میں بالکل سن ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا سچ سن کر ایسا لگتا تھا جس سے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جب ان دونوں نے میرے لیے فیصلہ لیا تھا کہ میری شادی ایک معذور سے کروائی جائے، تو ان کے دل کو کچھ نہیں ہوا۔ حقیقت ہے وہ میرے سگے ماں باپ تھوڑی تھے۔ میں بدگمان ہو کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن فلائٹ کی تمام تیاریاں پوری ہو گئی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ایروپلین میں بیٹھ گئی تھی۔ بزنس کلاس کی ٹکٹ بک کروائی گئی تھی۔ کئی دفعہ میرے دماغ میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ میرا شوہر ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو اتنا پیسہ ہے، مگر میں نے سوال نہیں کیا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم لندن آ گئے تھے۔ وہاں پر ہمیں پک کرنے کے لیے 2 گاڑیاں آئی تھیں، جن میں بیٹھ کر ہم سیدھا اپنے مکان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایک بار پھر میری نظروں میں کھٹکے تھے۔ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور میرے شوہر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اچانک میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا تھا کہ میں پتہ تو کروں کہ میں کہاں پر ہوں اور یہ اس سے عجیب سے لوگ کیوں ملتے ہیں۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی تھی، اور پھر جو میں نے سنا اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھے۔ یہ باس کی بیٹی ہے جو ہمارے ساتھ آئی ہے، اور باس نے بولا ہے کہ اب ہر ڈرگز کا استعمال سب سے پہلے اسی پر کیا جائے گا۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا، اس طرح انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میں نے فوراً اپنے موبائل کی ریکارڈ
अंग आन कर दिया। इनकी बातें अब कैद होना शुरू हो गई थी। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ड्रग्स माफिया थे जो दूसरे मुल्क में छुप कर अपना धंधा कर रहे थे। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। मेरा बाप माफिया से तल्लुक़ रखता था, जिसने मुझे पैदा करके फेंक दिया था, और अब जब मैं बालग हो गई तो मुझे बर्बाद करने के लिए अपने पास मिला लिया था। इनकी बातें जैसे ही बंद हुई, मैं खामोशी से दबे कदमों बाहर आ गई थी। गेट पर कोई नहीं था। मेरे शोहर को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत अपने साथ लेकर आए हैं। मैं लोगों से पूछते पूछते पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। मुझे मालूम था बैरून मुल्क का कानून बहुत सख्त है। यहाँ पर सब के लिए कानून एक बराबर होता है। मैंने फ़ौरन उनके सामने रिकॉर्डर रखा था और उनसे इल्तिजा की थी कि मुझे वापस पाकिस्तान भेजा जाए। और जैसे ही इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई थी। मुझे एक अदारे के हवाले किया गया था जो मुझे महफूज रखे। मेरे शोहर की और इन तमाम लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई थी और इस रिकॉर्ड के ज़रिए इनका तमाम सच सामने आ गया था। ये लोग मुझे एक मोहरा बनाकर ले के गए थे जो इनके ड्रग्स के धंधे को आगे बढ़ाता, लेकिन नहीं जानते थे कि यही मोहरा उनके गले का तोप बन जाएगा। मुझे अब समझ आया था कि मुझे मेरे शोहर को देखते ही क्यों बेचैनी हुई थी। इनकी टांग जो माजूर हुई थी, वो भी ड्रग्स लेने की वजह से ही हुई थी। फ़ौरन ही इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरा कारोबार उनका बर्बाद हो गया था और मुझे ठीक 1 महीने बाद वापस भेज दिया गया था। दरमियान में लंदन के अदारे के लोगों ने मेरे साथ बहुत तावन किया था। मेरे माँ बाप को तमाम बातें पता चल गई थी। मैंने खुद इन्हें फ़ोन करके इतला दी थी। मैं जब एयरपोर्ट पर उतरी थी, अम्मी बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनके गले लगकर मैं बहुत रोई थी, जबकि बाबा ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी कि हम तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज करने के चक्कर में तुम्हें दरिंदों के हाथ में दे बैठे। बेटा, हमें माफ़ कर देना। जबकि मैं भी बहुत रोई थी और उनको बोला था कि आप ही मेरे सगे माँ बाप हैं। आप दोनों ने मुझे पाला है। मैं नहीं मानती कि कोई और मेरा है। जबकि मेरी माँ भी खुश हो गई थी। कुछ वक्त बाद ही मेरी तलाक इस आदमी से हो गई थी और अब मेरा रिश्ता मेरे ही एक कज़न से हुआ है जो नहायत शरीफ इंसान है। मैं तमाम सुनने वालों को एक पैगाम देना चाहूँगी, अगर आपका रिश्ता किसी एक ऐसे इंसान से हो जाए जिसे देखते ही आपको बेचैनी हो, तो खुदारा इस बात पर गौर करें। कोई ना कोई वजह ज़रूर है। हमारा दिल ऐसे ही बेचैन नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे दिल में एहलाम ज़रूर डालता है कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। इसी तरह जब मैंने इस आदमी को देखा था, मेरा दिल भी उतना ही बुरी तरह से परेशान हुआ था। और खुदा के लिए एक अच्छे इंसान से शादी करें, चाहे कैसे भी हालात का मुकाबला आपको करना पड़े, क्योंकि ज़िंदगी हर शख्स को एक दफ़ा मिलती है, उसको ज़ाया ना होने दें। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।